ایک قدیم ریڈیو ہے جس میں ایک اینٹینا لگا ہوا ہے، اور یہ اینٹینا ایک ریسیور یا ایک سیٹلائٹ ریسیور کی نشاندہی کرتا ہے۔ یعنی آپ جتنے بھی دنیا بھر کے ریڈیو جمع کریں، آپ اس ریڈیو کے اندر کچھ بھی بھیج نہیں سکتے، یہ صرف وصول کرتا ہے۔ ہم کیسے ہیں؟ ہم ایک بہت زیادہ ترقی یافتہ آلہ ہیں جو وصول کرنے والا اور بھیجنے والا دونوں ہیں۔ ہمارے وصول کرنے اور بھیجنے کے عمل کے 6 مختلف سطح ہیں، یعنی ہم 6 افقوں میں دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ 6 افقوں میں بھیج بھی سکتے ہیں۔ اب اس کے بھیجنے کی راہ کو نہیں روک سکتے، حتیٰ کہ آپ اس کے وصول کرنے کی راہ کو بھی نہیں روک سکتے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے عالم دنیا کو خراب کر دیا ہے، یا سادہ الفاظ میں کہیں تو فضول کام کیا ہے۔ تقریباً ہر انسان اپنی معمولی راہ پر چلتے ہوئے ایک لمحہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کچھ غلط کر چکا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے وہ غلط تھا۔ یہ انسان کو پریشان کرتا ہے، لیکن خود اس واقعے کا ایک اچھا اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان مختصر معلومات پر پہنچ جائے تو وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے۔ ہم نے عالم دنیا کو خراب کر دیا، اور اب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے فضول کام کیا ہے۔ جہاں کا عالم خود کو سنبھال سکتا ہے، ہمیں بھی اپنا کام کرنا چاہیے اور اسے درست کرنا چاہیے۔ اب ہم کیا کریں؟ اس مسئلے کا جواب بچوں کی طرح ہے، جو کاغذ پر لکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ وہ غلطی کر چکے ہیں، پھر وہ مٹا کر اس کو دوبارہ لکھتے ہیں اور درست کرتے ہیں۔ مذہبی حلقوں میں اس کو توبہ کہتے ہیں کہ انسان معافی طلب کرتا ہے۔ یہ ٹیکنیک ہوا پونوپو میں بھی اس مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ جب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے غلط ہدایت دی ہے یا غلط کام کیا ہے، وہ کائنات کے رب سے معافی طلب کرتا ہے کہ میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دیں۔ یہ ایک ترقی کا مرحلہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، اس موضوع پر اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت آدم نے جب جنت میں ایک غلطی کی تو انہوں نے ایک طرح کا رویہ اختیار کیا، اور شیطان نے ایک دوسری طرح کا رویہ اختیار کیا۔ شیطان نے کہا کہ تم نے مجھے گمراہ کیا، لیکن آدم نے کہا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں معذرت خواہ ہوں، میں نے غلطی کی، خدا سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر ہم آدم کی طرح یہ رویہ اختیار کریں، اور ہمیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور عالم کی حکمتوں کے خلاف جو ہم نے دی ہیں ان کی معافی مانگنی چاہیے۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں اس بات کی آگاہی ہوئی، اور ہمیں نئی حقیقتوں کی طرف بڑھنا چاہیے اور عالم کی نئی حکمتوں کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ ٹیکنیکس عموماً ہوپونوپو میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ درست کرنے کے لیے صحیح طریقہ ہے، لیکن ہمیں ایک جگہ سے غلط حکموں کی زنجیریں کاٹنی چاہیے۔ غلط حکموں کی زنجیر جب کوڈو نے پانی پر لکھا اور پھر مٹایا تو میں پینسل کی نشانی رہ گئی۔ ہمیں دوبارہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ ہم عالم کی حکمتوں کے خلاف غلط حکم نہ دیں، ہم اپنی روح کو تسلیم کریں۔ جب روح تسلیم ہو جائے تو ہم غلط حکم نہیں ماننے دیں گے۔ ممکن ہے یہی غلط سوالات جنہیں کبھی کبھار طلباء استاد سے کرتے ہیں، وہی غلط اشتہاراتی سوال ہوں جو غلط سوالات گمراہ رستوں سے ہیں، کیونکہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کا استاد مجبور ہے کہ وہ ایک خاص فضا میں آپ کے سوال کا جواب دے، جو کہ تصورات کلاس آپ کے لیے، آپ کے مجموعے کی ترقی کے لیے شامل ہو کر مد نظر رکھا گیا ہو، یا ترقی چلتی رہتی ہے اور آپ بعد میں بڑھنے کے لیے اس کلاس کی تعلیمی راہ میں جو وقت کر جاتے ہیں۔ اس طرح غلط دستورات کی نسل بہت سنگین ہوتی ہے۔ ذہانت کی روح کو پیدا کرنا لازمی ہے۔ اس کشمکش میں سے ایک مشکل جو ہمیشہ کلاسوں میں پائی گئی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں موجود طلباء میں ہتھیار ڈالنے کا جذبہ نہیں ہے، وہ سخت ہوتے ہیں۔ یعنی وہ اس بات کی تلاش میں ہے کہ جو منفی مینٹل ایگو سکھائی جا رہی ہے اس پر عمل کریں اور اس سے استاد کو ثابت کریں کہ ہم آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں اور خود میں اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیلنجز غلط راستے ہیں۔ جب انسان ایک استاد کے پاس جا کر تحقیق کرتا ہے اور اپنی آخری تلاش کرتا ہے تاکہ علم حاصل کرے، تو جب یہ علم حاصل ہوتا ہے تو وہ اسے خود قبول کرتا ہے، دوسری باتوں کا وہ موازنہ نہیں کرتا جو اس سے سنا اور اس پر محنت نہیں کرتا، اور غلط سفارشات نہیں دیتا جو ان میں 2 دفعہ رکاوٹ ڈالتی ہیں۔
اور انسان کو ان اہداف سے دور کرتی ہیں جن پر وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ بے شک اللہ کی ذات بہت بڑی عالم ہے اور انسان کی غلطیوں پر پردہ پوشی کرتی ہے۔ حقیقت میں کچھ دعاؤں میں بعض بزرگوں سے منقول الفاظ ہیں جو اللہ کی ایک خصوصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو انسانوں کو ایسا بتاتا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی غلطی کی ہی نہیں، اور اگر کی ہی ہے تو وہ ریکارڈ نہیں ہوئی۔ یہ وہ نیکی ہے جو اللہ دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر ایک طالب علم نے ایک موضوع کو زیادہ لکھا اور غلطیوں کو لکھا، مٹایا، پھیرا، تو وہ اپنی کتاب کے صفحے کو گندا کر دے گا۔ ممکن ہے کہ وہ صحیح لکھا مضمون اپنے استاد کو پیش کرے اور وہ کچھ نمبر حاصل کر لے، لیکن وہ خود گندگی اور داغ دھبے اور مرتب ہونے کے بارے میں شرمندہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں کم غلطیاں کرنی سیکھنی چاہیے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس بات کو تسلیم کریں اور عالم ہستی کو قبول کریں اور اس کے سامنے بہت زیادہ ہٹ دھرمی نہ دکھائیں۔ یہ عمل ان غلط اشاروں اور چیزوں سے ہمیں بچائے گا جو ہم نے حال ہی میں آگے بھیج دیے ہیں۔